آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی سیرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی کیا خدمات موجود ہیں اور صحیح احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کیا فضائل ذکر فرمائے ہیں، اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یعنی ان کے والد کا نام خویلد ہے۔ مکہ کی رہنے والی ہیں اور ان کے والد گرامی ایک مشہور و معروف تاجر ہیں، مالدار شخص ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے مال میں سے لوگوں پر خرچ کرنے کا جذبہ ان کے والد کے اندر موجود ہے۔ اپنے مال سے لوگوں کی ضروریات بھی پوری کر رہے ہیں، اس مال کو تجارت میں بھی لگا رہے ہیں۔ اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد سے جو مال حاصل کیا، جو مال ان کے حصے میں وراثت میں آیا، اس مال کو اپنے والد کے انداز میں ہی انہوں نے تجارت میں لگایا، اور اللہ رب العزت نے ان کے اس مال میں، اس کی تجارت میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ مکہ کے جو چوٹی کے بڑے بڑے تاجر تھے ان میں ان کا شمار ہونے لگا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ ایک خاتون ہے، خود تو تجارتی سفر نہیں کر سکتی جس طرح ان کے والد کیا کرتے تھے، لیکن تجارت کے لیے ایک طریقہ انہوں نے اختیار کیا، اور وہ طریقہ مزاربت کے نام سے مشہور اور معروف ہے۔ مزاربت، اس کا ذکر احادیث میں بھی آتا ہے۔ طریقہ کار یہ ہوا کرتا ہے کہ ایک شخص اپنا مال، اپنا سرمایہ کسی دوسرے شخص کے حوالے کرے، کسی کاروبار میں، کسی تجارت میں اسے لگا دیا جائے۔ بیچنے والا، محنت کرنے والا دوسرا شخص ہے اور پیسے لگانے والا ایک دوسرا شخص ہے، اور دونوں کے درمیان پہلے سے ہی یہ بات طے ہو جائے کہ نفع حاصل ہونے کی صورت میں اتنے فیصد تمہیں دیا جائے گا، اتنے فیصد میرا حصہ ہوگا۔ اسے دین اسلام میں مضاربت کہا جاتا ہے۔ تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مال کو مضاربت کی شکل میں لوگوں کے حوالے کرنا شروع کیا۔ ہر سفر میں ایک نئے تاجر، ایک نئے شخص کے حوالے اس مال کو کیا جاتا، لیکن خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال میں اضافہ تو ہو رہا تھا، لیکن اپنے نفس میں، اپنے آپ میں وہ کسی بھی شخص سے ابھی تک مطمئن نہ ہو سکیں۔ ہر شخص کو بھیجنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ کہیں نہ کوئی کمی اور کوتاہی، کوئی کذب بیانی ضرور موجود ہے، اور کسی بھی شخص سے وہ اس انداز سے مطمئن نہ ہو سکی کہ جس پر مکمل بھروسہ کیا جا سکے۔ اسی اثنا میں مکہ کی سرزمین میں ایک نوجوان اس انداز سے مشہور اور معروف ہو رہا ہے کہ جسے لوگ اس کے اصل نام کے بجائے اس کے لقب سے صادق اور امین کے نام سے پکارتے ہیں۔ اصل نام تو ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابھی نبی نہیں بنائے گئے، کم عمر ہیں، 22، 23، 24 سال کی عمر ہے، لیکن اپنی اوصاف کمالات کی وجہ سے اتنے لوگوں کے ہر دل عزیز بن چکے ہیں کہ لوگ ان کے اصل نام کو چھوڑ کے صادق اور امین کے نام سے پکارا کرتے کہ دیکھو صادق آ گیا، امین آ گیا۔ غرض کہ یہ صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دور جاہلیت کے اندر بھی موجود تھیں۔ شریف النفس انسان تھے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات سنی، ان کے کمالات کو دیکھا، تو ارادہ کیا کہ اپنے مال کو کیوں نہ اس شخص کے حوالے کیا جائے۔ اب جو سفر تجارت کے لیے قافلہ روانہ ہوگا، کیوں نہ اس قافلے میں مضاربت کے لیے اس محمد نامی شخص کو میں اپنا یہ مضاربت کا شریک بناؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے غلام کو بھیجتی ہیں کہ میں فلاں مقام پر بصرہ نامی ایک علاقہ ہے، وہاں
یہ سامان تجارت قافلہ جا رہا ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس سفر میں اس مداربت میں شامل ہو جائیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جتنا نفع، جتنی پرسنٹیج، جتنی شرح دیگر لوگوں کو دی جا رہی تھی پہلے، اس سے دگنا منافع آپ کو دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی طالب کے گھر میں رہائش پذیر تھے اور ابو طالب ہی آپ کی نگرانی کر رہے تھے۔ ابو طالب سے مشورہ کرتے ہیں، جا کر کہتے ہیں اے چچا جان، یہ فلاں فلاں ماجرا ہے، یہ قضیہ ہے، اس کے بارے میں ذرا مشورہ چاہتا ہوں۔ ابو طالب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے، آپ کا خیال رکھنے والے تھے، کہتے ہیں کہ میں تو نہیں چاہتا کہ میری نظروں سے تم اوجھل ہو جاؤ، تمہیں کوئی تکلیف، کوئی نقصان پہنچے، لیکن چونکہ حالات اب ہمارا ساتھ نہیں دے رہے اور یہ آفر بھی اچھی آئی ہوئی ہے کہ تمہیں دگنا نفع دیا جا رہا ہے، دگنا منافع دیا جا رہا ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم چلے جاؤ، اس سفر کو تم اختیار کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام اس سفر میں جانے کی حامی بھر لیتے ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور ساتھ میں اپنے ایک غلام جس کا نام میسرہ ہے اسے بھی ساتھ روانہ کر دیا، اور غلام کو بلا کر ایک خاص تلقین کرتے ہوئے کہتی ہیں دیکھنا اس سفر کو معمولی سفر مت سمجھنا، بلکہ اس سفر کے اندر جو غیر معمولی واقعات تم دیکھو اسے آ کر مجھے جوں کا توں ذکر کر دینا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سامان تجارت کو لے کر بصرہ کے علاقے کی طرف سفر کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام سفر کرتے ہوئے جو جو واقعات پیش آ رہے ہیں غلام میسرہ انہیں نوٹ کرتا چلا جا رہا ہے، دیکھتا چلا جا رہا ہے۔ سفر سے واپسی پر جو واقعات میسرہ نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرمائے، ان میں ایک واقعہ، ایک حادثہ یہ بھی ذکر کیا کہ اے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم جب کبھی بھی سفر کر رہے ہوتے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخص میرے ساتھ موجود ہوتے۔ لوگوں کو دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے سائے کے اندر جگہ لینا پڑتی، سروں پر کچھ ڈالنا پڑتا، لیکن جب بھی میں ان کے ساتھ موجود ہوتا تو ایک سایہ، ایک ٹکڑا بادل کا ہمارے سروں پر ہمیشہ موجود ہوتا اور ہمیں دھوپ کی شدت کبھی محسوس نہ ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے، اس سامان کو لے کر جا رہے ہیں، اس علاقے میں پہنچے، تجارت کی گئی۔ بصرہ میں جب پہنچے اور تجارت کی جا رہی ہے، یہ غلام ایک ایک چیز نوٹ کر رہا ہے، اور اس علاقے میں کچھ یہودی عالم بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھاڑ کے نیچے جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہودیوں نے جب یہ دیکھا، ان کے ایک عالم نے دیکھا کہ یہ شخص اس جھاڑ کے نیچے بیٹھ گیا، اس غلام کو بلا کر پوچھتا ہے یہ کون شخص ہے؟ بتایا گیا فلاں فلاں علاقے سے آئے ہیں، فلاں شخص ہے۔ کہا یہ تو وہ جھاڑ ہے، یہ تو وہ درخت ہے، اس کے نیچے انبیاء کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں بیٹھا کرتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخص کوئی بڑا کام کرنے والا ہے۔ گویا کہ اس سفر کے دوران اللہ رب العزت غیر معمولی واقعات دکھلا کر لوگوں کو اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے تھے کہ یہ شخص عنقریب میرا نبی اور رسول بننے والا ہے۔ اور بھی کئی واقعات بنی اسرائیلی روایات میں اور بھی بہت سے واقعات موجود ہیں، لیکن ہمارا مقصد خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بیان کرنا ہے۔ سفر کا اختتام ہوتا ہے، واپس آتے ہیں، حساب اور کتاب کیا جاتا ہے، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں کہ آج سے پہلے کئی قافلے روانہ کیے گئے، مختلف لوگوں کو بھیجا گیا، لیکن جو نفع، جو فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حاصل ہوا ہے وہ دیگر قافلوں میں کبھی حاصل نہ ہو سکا۔ میسرہ کو بلاتی ہیں، واقعات دریافت کرتی ہیں، اور میسرہ بھی جوں کا تو ایک ایک واقعہ بیان کر دیتا ہے کہ کس طرح اس شخص نے صداقت کے ساتھ، امانت کے ساتھ ایک ایک چیز کو کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اور کسی بھی چیز کے بارے میں اس کا کوئی عیب، کوئی خامی بھی ذرہ بھر نہ چھپائی۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ
جب ان واقعات کو دیکھتی ہیں، پہلے سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ان کے دل میں پیدا ہو گیا تھا، لیکن اب چونکہ امانت داری، صداقت اور یہ اوصاف جب دیکھے تو ان سے رہا نہ گیا، اپنی سہیلی کو بلاتی ہیں اور اس سہیلی کا نام نفیسہ ہے، اور اس سہیلی سے مشورہ کرتی ہیں، کہتی ہیں میں یہ چاہتی ہوں کہ اس شخص سے میرا نکاح ہو جائے اور میں اس کے حرم میں داخل ہو جاؤں۔ اتنا بہترین، اتنا اعلیٰ شخص ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی بہترین شوہر میرے لیے ہو نہیں سکتا۔ اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے پہلے بیوہ ہو چکی ہیں، 2 نکاح پہلے سے ہو چکے ہیں، ایک شوہر ان کا فوت ہو چکا ہے، ایک سے طلاق ہو چکی ہے۔ مکہ کے کئی بڑے بڑے سردار، سرمایہ دار شخص آپ کو رشتہ بھیج چکے ہیں کہ ہم سے نکاح کر لیجئے، لیکن خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو انکار کر دیتی ہیں۔ اب خود سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو دیکھ کے آپ کی بارگاہ میں نکاح کے لیے ایک پیغام بھیجتی ہیں۔ اب سہیلی جاتی ہے اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ میری نظر میں ایک ایسی خاتون ہے، اگر آپ چاہیں اس سے نکاح کر لیں، مال و دولت بھی موجود ہے، عقل مند بھی ہے، طرح طرح کے اوصاف ذکر کیے، اور پھر کہتی ہیں وہ عورت اور کوئی نہیں بلکہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب سنا کہ خدیجہ الکبریٰ، کہا کیا وہ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے رضامند ہو جائیں گی؟ تم تو اس بات کا مجھے مشورہ دے رہی ہو، لیکن کیا وہ بھی اس بات پر آمادہ ہو جائیں گی؟ کہا ہاں، ان کی بھی یہی چاہت ہے۔ کہا اب میں اپنے چچا سے مشورہ کرتا ہوں، ان کی اجازت کے بغیر میں یہ عمل نہیں کر سکتا۔ چچا سے مشورہ کرتے ہیں اور ابو طالب نے اسے بخوشی قبول کر لیا، اور ابو طالب نے خود ہی اس نکاح کا انتظام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس مال و دولت موجود نہیں، مہر ادا کرنے کے لیے رقم موجود نہیں۔ کہا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس کا بھی انتظام کر دیتی ہیں، لہذا آپ پریشان نہ ہوئیے بلکہ آپ نکاح کے لیے تیاری کیجیے۔ لوگوں کو جمع کیا گیا اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ابو طالب نے کھڑے ہو کر پڑھایا، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مختلف روایات میں کہیں 38، کہیں 40، کہیں کچھ اور ذکر کی جاتی ہے، لیکن 40 سال کی عمر میں آپ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا جاتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، وہی تجارت کا مال لے جاتے ہیں، فروخت کرتے ہیں اور مال اور آمدنی حاصل کر رہے ہیں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف فرما ہے، باہر نکلتے ہیں، کسی ارادے سے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی وادی میں ہوتا ہے۔ وادی اسے کہا جاتا ہے جو 2 پہاڑوں کے درمیان جگہ ہے، اسے وادی کہا جاتا ہے۔ مکہ میں کئی وادیاں موجود ہیں، نبی علیہ السلام ایک وادی میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کچھ لوگ وہاں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، قافلے کی شکل میں ہیں، اور ان کی حالت انتہائی خراب ہے۔ ان کے جسموں پر اچھے کپڑے بھی موجود نہیں، اور ان کے پیروں میں پہننے کے لیے جوتیاں بھی موجود نہیں، کھانے کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس حالت کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، واپس گھر تشریف لائے، پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو معاملہ شناس خاتون تھیں، جب اس چیز کو دیکھا، کہا کس چیز نے آپ کو پریشان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں مقام پر کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، نہ کھانے کا سامان ہے، نہ کپڑے موجود ہیں، نہ ان کے پیروں میں جوتیاں موجود ہیں، مجھ سے ان کی حالت نہیں دیکھی جا رہی، اگر میرے پاس کچھ مال و دولت ہوتا تو میں ان کی اس حالت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوتی ہیں، 1000 دینار لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتی ہیں اور کہتی ہیں سرتاج جائیے، یہ آپ کی ملکیت ہیں، جیسے چاہتے ہیں اس مال کو خرچ کیجئے۔ نبی علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، خوشی خوشی اس پیسے کو، اس مال کو لے جا کر ان لوگوں میں تقسیم کر کے ان کی اس بگڑی ہوئی حالت کو سدھارنے کی کوشش کرتے۔
تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابتدائی طور پر اپنے مال کو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا شروع کر دیا، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا پورا کا پورا سرمایہ، پورا مال اللہ کے نبی علیہ السلام کے حوالے کر دیا اور کہا آج کے بعد اس تمام مال کے مالک آپ ہی ہیں، جیسے چاہیں اس مال کو استعمال کریں، اس دن کے بعد اس پورے مال کا آپ تنہا مالک ہیں۔ پورا مال نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے اس مال کو اسی انداز سے مزاربت میں لگا دیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام تنہائی پسند ہو گئے، گوشہ نشینی کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ نبی علیہ السلام کی عمر اب 39 برس کے قریب ہو چکی ہے، اللہ رب العزت کی سیدھی راہ کی تلاش میں کئی دنوں تک غاروں کے اندر رہ رہے ہیں، تنہائی میں اللہ کی تلاش میں ہیں۔ چونکہ مکہ کے لوگ کئی طرح کے بتوں کے سامنے سجدہ ریز تھے، ہر قسم کے جھوٹے معبود ان کے پاس موجود تھے، لیکن نبی علیہ السلام ان جھوٹے معبودوں کو نہیں تسلیم کرتے تھے، نہ ہی کبھی ان کے آگے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ ایک اللہ کی تلاش میں غاروں کے اندر موجود ہیں، سامان لے کر کئی راتیں کئی دن غاروں کے اندر موجود ہیں، اللہ کی تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدھا راستہ دکھانے کا ارادہ کیا۔ جبریل امین علیہ السلام کو نازل کیا گیا، آپ غار میں موجود ہیں، جبریل امین آ کر اپنی اصلی حالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ کیسی مخلوق ہے، اتنے پر اس کے جسم پر موجود ہیں، اتنی بڑی حیت موجود ہے۔ اور پھر جبریل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچ لیا، اور وہی کلمات جو ابتدائی آیات، ابتدائی وحی نازل کی گئی، اقرا اقرا کہنا شروع کیا، اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں ما انا بکاری، نہیں جانتا میں پڑھنا۔ جب دبوچا تو ابتدائی آیات نبی علیہ السلام پر نازل کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لائے، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوف کے عالم میں کہنے لگے مجھے اڑا دیجئے، مجھے پہنا دیجئے، مجھے اپنی جان کا خوف لگ رہا ہے، کہیں کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو تھوڑا قرار آیا تو خدیجۃ الکبریٰ سے پورا واقعہ ذکر کیا، اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا۔ اپنے چچا داد بھائی ورقہ بن نوفل، جو اس دور میں ایک مشہور و معروف عالم تھے، توریت کو جاننے والے تھے، جا کر نبی علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کر دیا، پورا واقعہ ذکر کیا۔ اور ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں اس وقت زندہ ہوں، اگر اس موقع پر میں زندہ رہا تو میں تمہاری مدد کروں گا جب تمہاری قوم تمہیں تمہارے علاقے سے نکلنے پر مجبور کر دے گی، تمہارے وطن سے نکال دے گی، اس موقع پر اگر میں موجود رہا تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ دونوں میاں بیوی حیران ہیں، کیا ہماری قوم ہمیں نکالے گی؟ ہم جو ان کے درمیان صادق اور امین کے نام سے مشہور ہیں، ہمارے کمالات، ہمارے اوصاف وہ تمام لوگ تسلیم کرتے ہیں، کیا ہمیں نکالا جائے گا؟ کہا ہاں، جس شخص نے بھی تمہاری جیسی دعوت کبھی پیش کی ہے اس کی قوم نے ان کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام واپس گھر تشریف لے آتے ہیں، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہی ہیں۔ فرمایا اپنی جان کے بارے میں نہیں گھبرائیے، کیونکہ میں جانتی ہوں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ انک تقرئ الضیف، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ اوصاف موجود ہیں، مہمانداری کرنے والے ہیں، مہمانوں کی آپ تکریم کرتے ہیں، جن لوگوں کے پاس خرچ کرنے کے لیے موجود نہیں ان غریب و مسکینوں پر اپنے ہاتھوں سے کما کر خرچ کرتے ہیں، اور آپ تو غریبوں کو پہ خرچ کرنے والے اپنے ہاتھ سے کما کر خرچ کرتے ہیں، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ جس شخص کے اندر یہ اوصاف موجود ہوں اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی ضائع نہیں فرماتا۔
کچھ دن اسی طرح گزرنے لگے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ جبریل امین علیہ السلام آئے اور سورہ مدثر کی آیات نازل فرمائی کہ اے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرانا شروع کیجئے، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا نبی اور رسول چن لیا ہے۔ 40 سال کی عمر ہے اور نبی علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا دیا گیا، ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اس دعوت توحید کو پھیلانے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ اگر کوئی فرد اس امت میں سے نبی علیہ السلام کی بات کو تسلیم کرنے والا، آپ پر ایمان لانے والا بنا، تو وہ اور کوئی نہیں بلکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اس امت کی سب سے پہلی مومنہ خاتون خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، ہر حال میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس دعوت کی طرف بلا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، تکلیفیں بھی دی جا رہی ہیں، محصور بھی کر دیا گیا، طرح طرح کی ایذائیں پہنچائی گئیں، لیکن اس مالدار خاتون نے کسی بھی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہر موقع پر، ہر انداز میں اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے مشوروں کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، ہر انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑھاتی چلی گئیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی انہی خدمات کی وجہ سے، انہی آپ کے اوصاف کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے انتہا محبت کرنے والے، پیار کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب تک خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ موجود رہیں، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ واحد بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ کم و بیش 25 سال کا عرصہ اکیلے تنہا اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ کی حیثیت سے آپ نے گزارا۔ کسی بھی دیگر ازواج کے حصے میں اتنا زیادہ عرصہ نہ آیا جتنا آپ کی قسمت میں آیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ، آپ کی تعریفات، آپ کی خدمات کو اتنا یاد کرتے، آپ کی وفات کے بعد بھی، کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بھی ازواج موجود تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے تھے، لیکن خدیجہ وہ واحد خاتون تھیں کہ مرنے کے بعد بھی جن کا ذکر خیر ہمارے گھروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر کیا کرتے تھے۔ کسی بھی خاتون پر، کسی بھی نبی علیہ السلام کی زوجہ پر اتنا رشک مجھے کبھی نہیں آیا جتنا مجھے خدیجہ الکبریٰ پر آیا، اور میں یہی خواہش کرتی تھی کہ کاش خدیجہ کی جگہ میں ہوتی اور نبی علیہ السلام اتنا ہی ذکر میرا کیا کرتے۔ اور کیوں نہ کرتے کہ اپنا پورا مال، اپنی پوری عمر، اپنی ساری توانائیاں دین اسلام کے لیے اور نبی علیہ السلام کے لیے جنہوں نے قربان کر دی، تو نبی علیہ السلام آپ کا ذکر بھی کرتے، بلکہ آپ کی سہیلیاں بھی اگر کبھی نبی علیہ السلام کو نظر آ جاتی، ان کی بھی عزت اور اکرام کرتے، تکریم کرتے، تحفے تحائف دیتے کہ یہ میری اس بیوی کی سہیلیاں ہیں جس نے میرا ہر موقع پر ساتھ دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس سال خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو جاتی ہے، اسی سال ابو طالب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال گویا غموں کے پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ چکے ہیں، تکلیفیں بھی پہنچائی جا رہی ہیں، مشرکین مکہ ایذائیں بھی دے رہے ہیں، اور پیار کرنے والے، پرورش کرنے والے چچا ابو طالب بھی وفات پا گئے، اور وہ بیوی جو وفا شعار بیوی تھی اس کا بھی انتقال ہو گیا، تو نبی علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن کا نام دے دیا، یعنی غموں والا سال۔ اتنے زیادہ پہاڑ ٹوٹنے کی وجہ سے غموں کے، نبی علیہ السلام نے اس کو عام الحزن کے نام سے منسوب کر دیا۔ احادیث میں بھی اس سال کو عام الحزن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، احادیث میں بھی یہ سال عام الحزن کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انتہائی وفادار بیوی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کئی کمالات، کئی اوصاف ذکر بھی فرمائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے دو ہی خواتین ایسی بھیجی ہیں کہ جن خواتین کو اللہ نے مکمل اور کامل تخلیق کیا ہے، ان میں سے ایک عورت مریم علیہ السلام ہیں اور دوسری فرعون کی بیوی آسیہ ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا 3 خواتین ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کامل اور مکمل ایمان عطا فرمایا ہے، اور ان میں سے 2 تو وہ ذکر جو کی گئی مریم علیہ السلام اور آسیہ، اسی طرح میری بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں اللہ تعالیٰ نے کامل اور مکمل ایمان عطا فرمایا۔ ایک تیسری حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری بیوی عائشہ بھی، اور ایک 5ویں حدیث میں اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ السلام نے جنت کی خواتین کا سردار مقرر فرما دیا۔ تو یہ 5 خوش نصیب خواتین ہیں جنہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ضمانت دے دی گئی، اور دیگر خواتین کے لیے گویا انہیں آئیڈیل اور نمونہ قرار دے دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولادیں ہوئیں، جتنی اولادیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئیں، اللہ نے عطا فرمائیں، وہ تمام کی تمام خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہی ہوئیں، سوائے ایک بیٹے ابراہیم کے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے گھر آپ کی ایک لونڈی ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا فرمایا۔ اس کے علاوہ دیگر 6 آپ کی جو اولادیں ہیں وہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے ہی ہوئیں، اور 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں اللہ نے آپ کو عطا فرمائیں۔ تینوں بیٹے بچپن میں ہی، کم عمری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے۔ ایک کا نام طیب ہے، ایک طاہر ہیں، ایک ابراہیم ہے، تینوں بچپنے میں فوت ہو جاتے ہیں۔ اور 4 بیٹیاں جو خدیجہ الکبریٰ سے پیدا ہوئیں، ان میں سے ایک زینب ہیں، ایک ام کلثوم ہیں، ایک رقیہ ہیں، اور ایک نبی علیہ السلام کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ 4 بیٹیاں خدیجہ الکبریٰ کی اولاد میں سے ہیں۔ زینب کا انتقال نبی علیہ السلام کے سامنے ہی ہو جاتا ہے، دور جاہلیت میں ہی ہو گیا۔ اسی طرح ام کلثوم اور رقیہ کا انتقال بھی آپ کے سامنے ہو جاتا ہے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اللہ رب العزت نے یہ سعادت، یہ مقام اور مرتبہ بھی ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا کہ تمام اولادیں نبی علیہ السلام کو جو نصیب ہوئیں وہ اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے سے ہی عطا فرمائی۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، آپ کے مقام اور مرتبہ کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں، اور اتنے میں جبریل علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہو رہے ہیں، اور نازل ہونے کا مقصد اور کوئی نہیں، نہ ہی کوئی وحی لے کر آ رہے ہیں، نہ ہی کوئی نیا پیغام لے کر آ رہے ہیں، نہ کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے، نہ کوئی چیز کا انکار کیا جا رہا ہے، بلکہ آنے کا مقصد ہی کچھ اور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں، جبریل امین تشریف لے آئے، اور آ کر نبی علیہ السلام سے سلام اور علیہ کے بعد کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خاتون ابھی آپ کے پاس آنے والی ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ موجود ہے، اس میں کچھ سالن بھی موجود ہے، اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ آپ کی چہیتی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ انہیں جب آپ کے پاس تشریف لے آئیں تو اللہ رب العزت کا سلام انہیں پیش کر دیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اپنے عرش سے اس عورت کے لیے اپنے سلام کو نازل فرما رہے ہیں۔ اور صرف اللہ کا ہی سلام نہیں بلکہ میں جبریل امین علیہ السلام کا اپنا سلام بھی انہیں پیش کرتا ہوں، اللہ بھی ان پر سلام بھیجتا ہے، میں بھی انہیں سلام پیش کرتا ہوں، چونکہ یہ خاتون ہی ایسی ہیں، ان کی خدمات ہی اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر ڈائریکٹ براہ راست اپنی رحمت نازل کر رہا ہے۔ اور فرمایا
کہ جب یہ آپ کے پاس تشریف لے آئیں، ان کو جب آپ سلام پہنچا دیجئے، پھر انہیں ایک بشارت بھی دے دیجئے گا، ایک خوشخبری بھی سنا دیجئے گا۔ اور خوشخبری کس چیز کی ہے؟ جنت کی خوشخبری ہے۔ اور جنت کے اندر اللہ رب العزت آپ کی اس بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا مہربان ہو گئے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ انہیں ایک محل کی بشارت سنا رہے ہیں، اور وہ محل عام محلات کی طرح نہیں ہوگا، وہ کسی اینٹوں سے تعمیر نہیں کیا جائے گا، کسی دیگر سونے اور چاندی سے دیگر محلوں کی طرح تعمیر نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انداز ہی بدل دیا ہے۔ ان کی خدمات کا صلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موتی پیدا فرمایا ہے کہ جو بہت بڑا موتی ہے، صرف ایک موتی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اس محل کو تعمیر کروایا ہے، اور آپ کی اس آنے والی بیوی کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس موتی سے بنے ہوئے محل کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت آسمانوں سے خوشخبریاں بھیج رہے ہیں، جبریل امین بشارتیں دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کا سلام، میرا سلام بھیج دیجئے گا، اور جنت میں ایک موتی سے بنے ہوئے قیمتی محل کی بشارت دے دیجئے گا۔ خود بھی جنتی خاتون ہیں، شوہر بھی تمام انبیاء کے سردار، جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے، آپ کی اولادیں بھی جنتیں حاصل کرنے والی، بلکہ آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی تمام خواتین کی سرداری حاصل کرنے والی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کے واقعات خواتین کے لیے خاص طور پر مشعل راہ ہیں کہ آج کے دور میں خواتین اپنے شوہروں کے کس طرح سے ان کا ساتھ دے سکتی ہیں، کس طرح ان کی مدد کر سکتی ہیں۔ ہر موقع پر حالات اچھے ہوں، حالات کبھی انسان کے ناسازگار ہو جایا کرتے ہیں، حالات کبھی تنگ ہو جایا کرتے ہیں، لیکن ہر خاتون کے لیے، ہر مومنہ عورت کے لیے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کی پوری زندگی ان خواتین کے لیے مثال ہے جو مومنہ خواتین ہیں، جو اسلام پر عمل پیرا ہونے والی ہیں، کہ اپنے شوہروں کا کس انداز میں ساتھ دینا چاہیے، کس طرح سے ان کی ہمت بندھانی چاہیے۔ کبھی کوئی تکلیف آ جائے، کبھی حالات خراب ہو جائیں تو شوہر کو چھوڑ کر نہیں جانا، تانے نہیں دینے، بلکہ ہر موقع پر اپنے شوہر کے ساتھ اس کا ہاتھ بٹانا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ ہم ان دنوں کو لوگوں پر پھیرتے رہتے ہیں، تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ کبھی حالات کس طرح کے ہوتے ہیں، کبھی حالات تبدیل ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی آزمائشیں ہوا کرتی ہیں جو اللہ اپنے بندوں پر بھیجا کرتے ہیں۔ تو لہذا خواتین کے لیے خاص طور پر عبرت موجود ہے، سبق موجود ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے اندر اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آپ کے فضائل، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو ہمیں دیگر لوگوں تک بھی پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جو ازواج ہیں ان کے حوالے سے اکثر ہم سننے سے قاصر رہتے ہیں۔ دیگر صحابہ کے بارے میں تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، لیکن امہات المؤمنین جو مومنوں کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کے نفسوں سے، ان کی جانوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، محبت، مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، اور جو آپ کی ازواج ہیں وہ مومنوں کی ماؤں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو اپنی ماؤں کی سیرت، ان کے کردار، ان کے فضائل کو ہمیں اچھے طریقے سے سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اللہ رب العزت خواتین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔